پسند کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیں۔ دیکھیں، پسند کی شادی کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو قائل کرنا ہے، اور جہاں آپ نے شادی کرنی ہے اس کے ماں باپ کو قائل کرنا ہے۔ باقی کوئی وظیفہ، کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کر لیں۔ استخارہ والا معاملہ ایک الگ ہے، اس میں تو آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ یا اللہ اگر بہتر ہے تو کروا دے، یہاں تو آپ سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہی کروا۔ اس طرح کا تو کوئی وظیفہ نہیں جس میں آپ زبردستی ایسے معاملات کروائیں۔ بہرحال دعاؤں کی قبولیت کے جو 3 وظائف ہیں وہ میں نے بتائے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 3 وظائف: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسرا وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تیسرا وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ باقی دعا کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ دینی ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ میں میوزک چلانا کیسا ہے؟ یہ ماؤتھ ساؤنڈز چل رہی ہوتی ہیں عموماً جو نشید ہیں، وہ میوزک نہیں ہوتے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور جو ہلکا سا کوئی میوزک بھی چلائے تو اس کے اوپر ہمارے نزدیک تو ایسی کوئی شرعی گرفت والا معاملہ نہیں ہے۔ باقی یہ جو ڈھول ڈمکا قوالیوں والا وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں زمین و آسمان سے نکلنے کی طاقت کا ذکر ہے، وضاحت فرما دیں۔ بالکل احمد بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہی میرے نزدیک درست ہے۔ ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اے جنوں انس کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے تو نکل جاؤ، تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی حکومت پاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نکل نہیں سکتا، یعنی زمین سے نکل سکتا ہے، لیکن جہاں بھی جائے گا وہ اللہ کی حکومت میں ہی جائے گا۔ بعض نے ترجمہ کیا کہ اس سے مراد یہ کہ بغیر طاقت کے تم نکل نہیں سکتے، تو اس سے راکٹ ثابت کیے انہوں نے۔ بھائی راکٹ سے وہ نکلے تو ہیں، مال زمین سے نکلے، یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے اللہ کی حکومت پاؤ گے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اگر جنت اور دوزخ کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے تو واقعہ معراج کے موقع پر جو نبی علیہ السلام کو عذاب کی حالت دکھائے گی وہ فیوچر تھا؟ جی فیوچر ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ پاسٹ بھی دکھا سکتا ہے اپنے پیغمبر کو، فیوچر بھی دکھا سکتا ہے۔ تو شب معراج اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی چیزیں دکھائی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں بھی فیوچر دیکھا ہے، آپ نے دجال کو دیکھا ہے کعبے کے گرد گھومتے ہوئے، اندر نہیں انٹر ہو سکے گا، ارد گرد گھومے گا۔ اور پاسٹ دیکھا ہے آپ نے، کئی انبیاء کرام کو تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، حالانکہ انبیاء تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو یہ سب کچھ دکھایا گیا۔ ہم نے کسی سے قرض کی رقم واپس لینی ہے اور اس کی واپسی کی امید بھی نہیں، مگر ہمیں اس قرض کی رقم پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ نہیں، زکوٰۃ آپ تب ادا کریں گے جب وہ آپ کی ملکیت میں واپس آئے گی۔ اگرچہ جو آپ نے قرض دیا ہوا ہے نا، اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ ہی ہے، وہ تو بیچارہ پہلے ہی مقروض ہے، اس نے تو نہیں دینی، لیکن شریعت نے آپ کو یہ چھوٹ دی ہے کہ جب وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی نا پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو ٹھیک ہے، آپ زکوٰۃ نہ ادا کریں، جب وہ رقم آپ کو مل جائے اس وقت آپ زکوٰۃ ادا کر دیجیے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ بعد میں بھی تو آپ نہیں دینی ہے تو ابھی ساتھ ساتھ دیں۔ اللہ کی راہ میں دینے سے کوئی مال ختم تو نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے حضور جمع ہو رہا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو ایڈ حرام ہے جبکہ کسی اور مکتب فکر کا اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ جی فتویٰ ہے، یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے۔ جن کے فرقے کے مفتی سب سے زیادہ یوٹیوب سے کما رہے ہیں ان کے اپنے فرقے کے سب سے بڑے کا فتویٰ ہے ریٹن میں۔ دوسری طرف جاوید احمد غامدی صاحب جو سب سے زیادہ لبرل عالم سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ویڈیو ایڈز کی کمائی درست نہیں، حالانکہ ان کے اپنے چینل پہ چل رہے ہیں، ان کو تو بتایا بھی نہیں ہوگا کسی نے۔